اصحاب محمد. لبیک وسعدیک اصحاب محمد. لبیک لبیک اصحاب محمد. لبیک لبیک اصحاب محمد. لبیک لبیک اصحاب محمد. لبیک لبیک اصحاب محمد. خدا کو ان سے پیار یہ مصطفیٰ کے یار. خدا کو ان سے پیار یہ مصطفیٰ کے یار. نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار. نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار. جن کو ان سے پیار وہ مل کے بولے یار. حق چار 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 یار. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ. نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ. ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر یہی چار ہیں ساری امت کے رہبر. بنے دین حق کے سہارے صحابہ. بنے دین حق کے سہارے صحابہ. نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ. نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار. جن کو ان سے پیار وہ مل کے بولے یار. حق چار یار. حق چار یار. حق چار یار. حق چار یار. یہ احکام قرآن بجا لانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے. نبی کے محافظ ہمارے صحابہ. نبی کے محافظ ہمارے صحابہ. نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ. نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار. جن کو ان سے پیار وہ مل کے بولے یار. حق چار 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 یار. لبیک وسعدیک اصحاب محمد. حدیثوں میں واضح اشارہ ملا. خلافت میں پہلا جو درجہ ملا ہے صدیق افضل پکارے صحابہ. ہے صدیق افضل پکارے صحابہ. نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار. نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار. جن کو ان سے پیار وہ مل کے بولے یار. حق چار 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 یار. لبیک وسعدیک اصحاب محمد. چار یار. حق چار یار. حق چار یار. لبیک وسعدیک اصحاب. میرے پیارے صحابہ دل کے تارے صحابہ. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ. آ گئے میدان میں وفادار صحابہ. آ گئے میدان میں وفادار صحابہ. لوگ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ. لوگ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ. ہے میری جان ہے میری آن ہے میری شان میری پہچان. عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ. عزت
ذلت کا سزاوار، ذلت کا سزاوار ہے غدار صحابہ، آقا کے صحابہ ہے پیارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، صدیق کی توہین بھلا کیسے سنے ہم، صدیق کی توہین بھلا کیسے سنے ہم، صدیق تو گے بے شک، ہاں صدیق تو گے بے شک سردار صحابہ، صحابہ کے غلام زندہ ہے، صحابہ کے غلام زندہ ہے، باطل کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا، باطل کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا، مشہور ہے جہان میں، مشہور ہے جہان میں تلوار صحابہ، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، شان صحابہ حب صحابہ، شان صحابہ حب صحابہ، بڑھتا رہا ہے بڑھتا رہے گا، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، اندھے دلوں کو جس نے دی ایمان کی چمک، اندھے دلوں کو جس نے دی ایمان کی چمک، بے مثل و لاجواب، بے مثل و لاجواب تھی گفتار صحابہ، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، ہمارے صحابہ ہمارے صحابہ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، سیرت ہے ان کی سیرت سرکار دو عالم، سیرت ہے ان کی سیرت سرکار دو عالم، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کردار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، شان صحابہ حب صحابہ، شان صحابہ حب صحابہ، بڑھتا رہا ہے بڑھتا رہے گا، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اتحاد اہل سنت کے قائدین حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے کرم فرماؤ مہربان حضرت قاری حنیف جالندری صاحب، اور میں اب نام لینے چلوں تو بات طویل ہو جائے گی، حضرات مکرم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کیا کہنے؟ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے، پیاس سے زبان پر کانٹے پڑ رہے تھے، لیکن یہ دیوانے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صحابہ کرام کی عظمت کی خاطر، آقا کریم کی ناموس کی خاطر، حب اہل بیت کی خاطر وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، اور رب کی بارگاہ سے گویا رحمتوں کی برسات ہو رہی۔ انداز کاظمی، انداز کاظمی۔ حضرات کو کرم، یقیناً یہ جو منظر ہے
یہ ملتان کی سرزمین میں چشم فلک نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ حضور یہ باغ عام خاص تک اجتماع جا رہا ہے جی ہاں لوگ یقیناً یہ تو میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم وہاں گھنٹہ گھر میں موجود تھے تو ہم نے چاہا کہ ہم پیدل یہاں پہ ان کی قیادت کریں، تو پتہ چلا کہ قیادت کرنے کا کوئی تصور نہیں، کچہری تک لوگ ہی لوگ پہلے بھرے ہوئے، تو اس لیے ہم مجبوراً گاڑی میں بیٹھ کے دوسری طرف سے آئے۔ تو حضرات محترم، مجھے کوئی نئی بات تو نہیں کرنی، لیکن اتنا ضرور کہنا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے حوالے سے جو کچھ بکواس کی گئی ہے وہ اس کے پس منظر میں دراصل کوئی سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، اسلام کے خلاف سازش ہے، پاکستان کے خلاف سازش ہے، کیونکہ پاکستان وہ واحد وہ اسلامی نیوکلیئر پاور ہے جس کو تباہ کرنے کے لیے ان کا بس نہیں چلتا۔ انہوں نے عراق کے خلاف جو کچھ کیا وہ دنیا جانتی ہے، جو لیبیا اور تیونس میں جو کچھ ہوا وہ دنیا جانتی ہے، پھر اس طرح کوسوو چیچنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ برما کے اندر، پھر فلسطین اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب چونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے تو اب ان کے لیے مجبوری ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہیں، اس لیے یہاں پر اکسایا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے، سازشیں کی جاتی ہیں۔ اب کیا کریں؟ اگر اس قسم کی بکواس ہو، ہم لوگوں سے کہیں کہ نہیں یہ سازش ہے، ہمیں ذرا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں تو خود کڑتے رہتے ہیں، یہ ہماری غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ ایسے میں یہ پرامن اجتماعات یہ دراصل اس سازش کا توڑ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے جذبات کو ایک راستہ دیا ہے، اس طرح یہ آئے ہیں۔ اگر یہ آؤٹ لیٹ نہ ملتی، اگر یہ راستہ نہ ملتا تو پھر چاہے ممتاز غازی کی بات کریں یا وہ خالد کی بات کریں، پھر اس طرح لوگ جذبات میں آتے، پھر خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے، پھر قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہوتا، اور جس کے نتیجے میں وہ جو ہمارے خلاف سازشیں ہیں وہ کامیاب ہوتی۔ تو ہم نے ان کو ایک پرامن راستہ دیا ہے اپنے جذبات کے اظہار کا۔ یہ اس قیادت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں حضرت قبلہ قاری حنی جالیلی صاحب کو خاص طور پر، انہوں نے یقیناً بہت محنت کی، شب و روز ایک کیا، اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریب میں ایک تعمیر کا پہلو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہاں پر یہ اتحاد کا جو منظر ہے جو شاید ویسے دکھائی نہ دیتا، ویسے نظر نہ آتا، لیکن یہ اس تقریب میں یہ تعمیر کا پہلو ہے۔ سب باتیں کہی جا چکی ہیں، سوائے ایک تکرار اور اعادے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جب موٹر وے کا سانحہ سامنے آیا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بڑے جذبات میں کہا کہ ایسے حرکت کرنے والوں کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مردانہ قوت سے فارغ کر دینا چاہیے۔ اگر اس پس منظر میں یہ عرض کروں کہ اگر ان کے لیے یہ سزا تجویز کی جا سکتی ہے تو کیا صحابہ کرام کی عظمت پر زبان درازی کرنے والوں کے لیے کیا زبان کاٹنے کی سزا تجویز نہیں کی جا سکتی؟ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! روکو گستاخی کو، روکو گستاخی کو، دو سزا گستاخوں کو، دو سزا گستاخوں کو، دو سزا گستاخوں کو، کاٹو گستاخوں کی زبان، کاٹو یہ تو اپنے جذبات کے اظہار کی بات ہے نا۔ پہلے ہم بڑے خوش تھے، وزیر اعظم صاحب جناب آئے ہیں، حضور بابا فرید کی چوکھٹ کو بوسہ دے کے آئے ہیں، ہم لوگوں کے اعتراضات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، لیکن آج ہم خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کچھ آپ کہتے ہیں ذرا ان کی لاج بھی رکھ لیا کیجئے اور اس کا پاس بھی کر لیا کیجئے۔ بہرحال اللہ کرے ہمارے حکام کو عقل سلیم ملے، لیکن یہ عوام جس طرح یہاں کہا گیا کہ اگر یہ عوام سب اکٹھے ہو جائیں، اگر یہ اتحاد یہ صرف یہاں گلی کوچوں تک نہ رہے بلکہ وہ پولنگ سٹیشنز تک پہنچے تو پھر کسی کو ہمارے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہوگی اور ہمیں کسی سے مطالبے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر شاید لوگ ہم سے مطالبے کرنے لگے۔ مولا کاش وہ منظر ہمیں دکھا دے جو ہماری خواہشات کی تکمیل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہت خوب حضور، جزاک اللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ۔
حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ میری گفتگو کے دوران نعرے نہ لگائے جائیں، توجہ سے میری گزارشات کو سنیں اور اسٹیج پر نیچے باتیں بند کر دیں۔ ہم یہاں آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں۔ آپ بھی بیٹھ جائیں مولانا، آپ بھی حضرت بیٹھ جائیں، ملک صاحب بیٹھ جائیں۔ آج کے اس عظیم اجتماع کے داعی حضرت علامہ قاری محمد حنیف جالندری صاحب، حضرت علامہ سید حامد سعید کاظمی صاحب اور علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب اور اتحاد اہل سنت کے دیگر عمائدین، قائدین، علماء، ائمہ، خطباء اور معاشرے کے تمام طبقات کے قابل احترام حاضرین، علامہ ساجد میر صاحب، دیگر جنہوں نے خطابات کیے، میں اپنی گفتگو میں اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میرا پاکستانی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے سوال ہے کہ اگر 25 عورتیں ڈی ایچ اے لاہور کے چوک میں یا کلفٹن کراچی کے چوک میں یا ڈی چوک اسلام آباد میں پلیک کارڈ لے کر کھڑی ہو جائیں تو اس کو آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں اور 25 دن تک اسے دکھاتے رہتے ہیں۔ اصل سول سوسائٹی یہ ہے۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے۔ یہاں کوئی برانڈڈ چہرہ نہیں ہے، یہاں علماء ہیں، ائمہ ہیں، خطباء ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز کے پروفیسرز ہیں، اسکولوں کے ٹیچرز ہیں، طلباء ہیں، وکلاء ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں اور پاکستانی معاشرے کے تمام طبقات کی عظیم نمائندگی یہاں پر موجود ہے۔ تو میرا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے سوال ہے کہ کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ کیا بات ہے۔ کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کی آواز کو ایوان اقتدار تک اور دنیا تک پہنچایا جائے؟ کیا آپ کی توجہ کے لائق صرف وہی لوگ ہیں جو فتنہ برپا کریں، فساد پھیلائیں، شر پھیلائیں، سنگباری کریں تو پھر آپ کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے؟ تو میری ہمارے جو میڈیا کے ورکر ہیں، یہ نہیں ان کے مالکان سے سوال ہے، جو ان کو چلاتے ہیں ان سے سوال ہے کہ آپ کا میرٹ کیا ہے؟ کیا یہ پاکستانی میڈیا اس لیے ہے کہ ہمیں ہندوستانی اداکاراؤں کی برسیاں اور سالگرہ بتائی جائے؟ کیا یہ پاکستانی میڈیا اس لیے ہے کہ ایک امریکن سٹیزن عورت سینتھیا ڈی ریچی کی
کہ خبر کے بہانے اس کے 25 پوز بتائے جائیں؟ کوئی خودکشی کرے تو خبر کی بجائے اس کے 25 پوز بتائے جائیں؟ تو کیا اس ملک میں شرافت کی کوئی قدر باقی نہیں رہی؟ کیا اس ملک میں امن پسندی کمزوری سمجھ لیا گیا ہے؟ کیا اس ملک میں امن پسندی کو جرم سمجھ لیا گیا ہے؟ تو خدا را اس طرف لوگوں کو نہ لے جائیں، لوگوں کو بند گلی میں نہ لے جائیں۔ یہ پاکستان کے پرجوش مسلمان ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کی آواز کو کونے کونے تک پہنچایا جائے۔ کیا اس حق کی آواز کو جہاں ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ناموس مقدسات دینیہ، کیا یہ کلمات آپ کے اسکرین پر جرم ہیں؟ کیا آپ کے کیمرے اندھے ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کے اسپیکر بند ہو جاتے ہیں؟ تو یہ ہمارا حق ہے ایک پاکستانی کی حیثیت کہ کراچی سے لے کر یہ سلسلہ ہے، اگر انصاف نہ کیا گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ انصاف کریں۔ آپ ہم سے اپنی آزادی کے لیے حمایت طلب کرتے ہیں، تو ہماری حمایت تو دین کے لیے ہے، ہماری حمایت تو ایمان کے لیے ہے۔ تو اگر آپ کے اسٹوڈیوز میں دین اور ایمان کا داخلہ بند کر دیا جائے، اس آزادی سے ہمیں کیا لینا ہے؟ اس لیے انصاف کریں۔ میں اخبارات سے بھی کہتا ہوں کہ انصاف کریں۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تحریک کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، اہل تشیع کے خلاف بحیثیت فرقہ نہیں ہے۔ یہ وکلاء، پروفیسر، دانشور سارے لوگ نوٹ کر لیں۔ لہذا یہ کہنا کہ جی فرقہ واریت ہو رہی ہے، فرقہ وارانہ تصادم ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ لوگ دور دور سے چلے ہیں، کہیں تصادم ہوا ہے؟ کہیں ٹکراؤ ہوا ہے؟ کہیں کوئی منفی نعرے لگائے ہیں؟ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ یزید کے حق میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم اپنے دینی نوامیس مقدسہ کے لیے میدان میں آئے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں، اور کوئی پولیٹیکل ایجنڈا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ووٹ لے کر لوگ ایوانوں میں جائیں اور آپ کے جذبات کی ترجمانی نہ کریں، تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ ان کا گریبان پکڑیں، ان سے سوال کریں۔ لہذا یہ فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کرمینلز کے خلاف ہے کہ جنہوں نے گستاخی کی ہے۔ میں اپنے نوجوان علماء کے لیے کہ اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ گھر بیٹھے کہ آپ فلاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ فلاں کے ترجمان بن گئے، تو یاد رکھنا اس پاکستان میں کسی ایک مکتب فکر نے اسلام کے حوالے سے تنہا جنگ لڑ کر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی۔
1973 کا اسلامی دستور جس میں قرآن و سنت کی بالادستی کی ضمانت دی گئی، اسمبلی کے اندر اور باہر تمام مکاتب فکر نے مل کر جد و جہد کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد 1400 سالوں بعد اگر کسی ریاست نے ریاستی سطح پر آئینی اور دستوری اعتبار سے عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیا ہے تو وہ ریاست پاکستان ہے، اور ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم جو دوسری ترمیم ہے وہ ریاست پاکستان میں ہوئی، اور اس میں بھی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تمام مکاتب فکر شامل تھے، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی اس کمپین میں شامل تھے۔ لیکن اس کے باوجود کسی کو تکلیف ہو، تکلیف پیٹ میں مروڑ تو گھر بیٹھے اٹھتے ہیں نا، تو اس کے لیے تو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ تو آپ کہیں کہ بابا تم میدان میں نکلو، ہم تمہارے پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت اچھے، لیکن آپ لیٹے ہوں تو آپ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے آپ نوجوان علماء، ہمارے ائمہ خطباء مطمئن رہیں کہ ہم دینی تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، یاد رکھنا۔ دوسرا پوائنٹ کہ اہل تشیع کے 3 ذمہ دار علماء نے، علامہ ریاض حسین نجفی جو وفاق المدارس شیعہ کے سربراہ ہیں، علامہ سعید علی نقوی اور علامہ شیخ محسن علی نجفی، ان کے میرے پاس دستخط شدہ بیان آیا کہ ہمارے مراجع تقلید نے یہ ہدایت دی ہے کہ دوسرے مکاتب فکر کے مقدسات کا احترام کیا جائے اور ان کی توہین کرنا یہ حرام قطعی ہے۔ میں نے اس اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا، کراچی کی اپنی ریلی میں خوش آمدید کہا، لیکن یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ نیچے ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا، یہ بیانیہ نیچے پہنچ نہیں رہا۔ پھر ایک نے ان پر الزام لگایا جنہوں نے یہ بیانیہ دیا کہ یہ تقیہ کر رہے ہیں، ہم احترام نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ احترام تو دل سے ہوتا ہے، ڈنڈے سے نہیں ہوتا۔ احترام ہماری خواہش ہے، لیکن کسی کی خواہش یا فرمائش پر کوئی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا۔ ہم آپ سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو قرآن نے ہمیں غیر مسلموں کے بارے میں بتایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اے مسلمانوں تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، اس لیے نہیں کہ وہ قابل احترام ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جہالت کی بنا پر تمہارے معبود برحق کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہہ دیں۔ لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کسی قیمت پر توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، خواہ کتنے ہی خطرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب۔ اب
یہ جو کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی سازش ہے، یہ میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ گستاخی کرنے والے پاکستانی، گستاخی پاکستان کی سرزمین پر ہوئی، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، ان کے نام اور چہرے جانے پہچانے، تو آپ ان کو پکڑ کر پوچھ لیتے کہ بیرون ملک تمہیں مودی نے کہا ہے، ٹرمپ نے کہا ہے، اس طرف سے کسی نے کہا ہے، اس طرف سے کہا ہے، ہمیں بتاتے۔ پھر میں علامہ شیخ محسن علی نجفی کی آواز میں اپنی آواز میں لاتا ہوں، بلکہ اس پورے مجمع کی آواز ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آصف علوی پر پابندی لگوائی تھی، تم نے پابندی اٹھائی، تم نے مجلس منعقد کی، تم دوسرے شہروں سے سامعین لاد کر لائے اور یہ توہین کروائی، پھر تم نے اگلے دن ان کو ویزا بھی مل گیا، بحفاظت برطانیہ پہنچا دیا اور وہاں پر پولیٹیکل اسائلم بھی دلا دیا۔ ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں ملک بدر کریں گے، بدر نہیں کریں گے، جس زمین پر جرم ہوا ہے اس زمین پر اس کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ بدر کرنا ہے تو چلا گیا، بدر ہو گئے۔ اس لیے جن کی طرف شیخ محسن علی نجفی نے اشارہ کیا ہے، ہیں وہ غیر ملکی، پاسپورٹ ان کے پاس کسی اور ملک کا ہے، لیکن مسلط ہم پر ہیں، حاکم ہم پر بن گئے ہیں۔ لہذا اس پورے مجمع کا سوال ہے کہ شیخ محسن علی نجفی کا سوال ایک ہوتا ہے نا کہ $1,000,000، یہ $1,000 ملین کا سوال ہے کہ ریاست اس کا جواب دے۔ زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو، زلفی بخاری کو، زلفی بخاری کو، ملک کے دشمن زلفی بخاری کو، امن کے دشمن زلفی بخاری کو۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ شیخ علامہ شیخ محسن علی نجفی کے سوال کا جواب ریاست دے، ریاست کے ذمہ داران دیں، اور جے آئی ٹی کی بڑا شورا ہے، جے آئی ٹی بنائی جائے، پروب کیا جائے، اور جس شخص نے ملک کو اس حالت تک پہنچایا اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ مطالبہ جائز ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے۔ اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے مشورے سے قانون بنائیں گے۔ میں نے کہا کہ قانون جب بنے گا تب بنے گا، لیکن جو پریویلنگ لاز ہیں، جو آج کی تاریخ میں ملک کا قانون ہے، کیا تم نے اس کے مطابق مجرموں کو قانون کی گرفت میں لیا ہے؟ یہ قانون بنانے کا لولی پاپ تو تب دیں آپ کہ جب موجودہ قانون پر آپ نے عمل درآمد کیا ہوتا۔ تو پہلا میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو لا آف دا لینڈ ہے، جو ملک کا قانون ہے، اس کے مطابق بلا تاخیر مجرموں کو قانون کی گرفت میں لیا جائے۔ گستاخوں کو گرفتار کرو، گستاخوں کو، گستاخوں کو۔ اور ہمارے علماء پر تو جمعہ پڑھانے کے جرم میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ لگا دی جاتی ہے، ان پر بھی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ لگاؤ، کیونکہ جب یہ دفعہ لگے گی تو وہ نان بیلیبل ہوتی ہے۔ تو ہمارے علماء تو جیلوں میں ہیں، لیکن مجرم آزاد ہیں، کھلے پھر رہے ہیں۔ تو بنیادی مطالبہ، فوری مطالبہ
کہ ملک کے موجودہ قوانین کے تحت ان کو گرفتار کر کے ان کو بھی جیل میں ڈالا جائے اور ٹرائل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے وہاں پیشکش کی ہے کہ ان کے جو ذمہ دار علماء ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان میں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں مدارس کے تحفظ کے مسائل پر، لیکن جو ذمہ دار سامنے آئے ہیں فنکار نہ ہوں۔ فنکاروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، فنکاروں کے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھیں گے۔ ذمہ دار لوگ سامنے آئیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ آئیں۔ جو آپ کے مراجع تقلید نے کہا ہے اس کو نیچے لفظاً و معناً کیسے اس کو قانون کی شکل دی جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو نچلے درجے کے جج صاحبان ہیں ان میں ہمت بھی نہیں ہوتی کہ وہ ان کیسز کو سنیں، ان کو جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے اسپیشل ٹرائل کورٹ بنائی جائے کہ اور خصوصی عدالتیں ہوں، بااختیار عدالتیں ہوں، انڈیپینڈنٹ عدالتیں ہوں وہ، اور ان کے لیے ٹائم لیمٹ کا تعین ہونا چاہیے کہ ایک ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں یا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں اس کا فائنل ججمنٹ آ جانا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آگ معاشرے میں نہ پھیلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ پرسکون رہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ معاشرہ پرسکون رہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو، ہم اس ملک میں فساد نہیں چاہتے، لہذا رائٹ ٹریک پر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے ایمانیات، اپنے عقائد کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 73 سالوں تک عقائد یہی تھے لیکن پردہ پڑا ہوا تھا، لہذا فروع اختلاف کا لیبل تھا، انہوں نے خود ہی اس لیبل کو اتار دیا اور بتا دیا کہ اصولی اختلاف ہیں، تو یہ بھی کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ آج جو ہم سب یہاں یکجا ہیں یہ کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے، لیکن آپ یکجا ہوئے ہیں تو منزل کے حصول تک آپ کو چین سے بیٹھنا نہیں چاہیے، ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم نے تمام ریلیوں میں اس بات کا اہتمام کیا کہ منفی نعرے نہ لگیں، نفرت انگیز نعرے نہ لگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ریلیوں کو شخصی تشہیر کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ لہذا یہاں آپ دیکھیں کوئی تصویر کسی کی نہیں ہے، ہمارے کراچی میں کسی کی تصویر نہیں تھی اور کسی کا شخصی نعرہ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ نعرہ لگے گا تو عظمت مصطفیٰ کا لگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی، شہادت حسنین، سیاست معاویہ۔ نعرہ لگے گا تو عظمت صحابہ و اہل بیت لگے گا، نعرہ لگے گا تو عظمت قرآن کا نعرہ لگے گا، نعرہ لگے گا تو دینی مقدسات کا نعرہ لگے گا، جس کے لیے ہم گھر سے نکل کر یہاں تک آئے ہیں، اور یہ ہمارا پیمان ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کے رسول سے، اپنے ضمیر سے، اور
تمام مسلمانوں سے، اور علماء پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پہلے دین کو دیا اور پھر دین نے ان کو لوٹایا۔ ہمیں دین نے پہلے دیا اور اب تھوڑا سا لوٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکم فی زمان لو ترکتم عشر ما امرتم لہلکتم۔ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم ایسے پرنور زمانے میں ہو، تم نے تو اللہ کے نبی کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے، تم نے تو جبریل امین کو میرے آقا کے قدموں میں زانوں سے زانوں ملا کر سوال کرتے اور جواب پاتے ہوئے دیکھا ہے بشکل بشری، تم نے تو تاجدار نبوت کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھا ہے، بزم میں دیکھا ہے، رزم میں دیکھا ہے، جلوت میں دیکھا ہے، خلوت میں دیکھا ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم ایسے پرنور زمانے میں ہو کہ میں نے جو نظام دین تمہیں دیا ہے، اگر اس کا 10واں حصہ 10% بھی چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی 90% پر بھی پاس نہیں کیا۔ پھر فرمایا لیکن فرمایا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، اس وقت جو دین کے 10ویں حصے پر عمل کرے گا وہ بھی نجات پا جائے گا۔ امت محمدیہ، امت محمدیہ۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو 10% پر پاس کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی کرتی ہے بولو؟ دنیا کی کوئی یونیورسٹی 10% پر پاس کرتی ہے؟ محبت رسول زندہ باد، محبت رسول زندہ باد۔ لیکن خدا کے لیے اب 10% لوٹانے کا وقت آ گیا ہے، اب میدان عمل میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب آپ کو بیدار رہنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے دوست بہت نعرے لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ نعرے تو فضاؤں میں تحلیل ہو جاتے ہیں، اور یہ فضائیں آپ کے نعروں کی اتنی شاہد ہیں کہ شاید روئے زمین میں کہیں اور نہ ہو، لیکن اب ان نعروں کو اپنے وجود میں، قلب میں، ضمیر میں، روح میں جذب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لبیک 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 لبیک۔ اس کے ساتھ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انکم تنصرون وترزقون، کہ تمہیں بے دعافائکم، کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نصرت عطا فرماتا ہے، ان کی نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت اور رزق عطا فرماتا ہے۔ تمہاری مائیں بہنیں بھی، یہ میڈیا والے نوٹ کر لیں، ساتھ ہیں، ان کو ہم لے کر آتے تو کہاں سماتے، لیکن ان کے دل و دماغ، ان کے جذبات ہمارے ساتھ ہیں، پوری قوم کے جذبات ہمارے ساتھ ہیں۔ جب میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ نے غالب اکثریت کے جذبات کو مجروح کیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ میں نے کہا بابا اگر شک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ مردم شماری کے خانے میں مسلک کا کھانا بنا دو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سارے سنی بھائی بھائی، سارے سنی، سارے سنی، سارے سنی۔ اس لیے ہم کسی کے حق کو غصب کرنا نہیں چاہتے۔ جس طرح پہلے چل رہا تھا
उसी तरह से चलते रहो। और मैं अपने उलमा से, नौजवानों से कहता हूँ कि सोशल मीडिया आफत है, ये एक इंस्ट्रूमेंट भी है लेकिन दो धारी तलवार है। इसलिए आप अपने उलमा की इहानत के लिए, तौहीन के लिए, तज़हीक के लिए इसको इस्तेमाल न करें। और मैं जब ये कहता हूँ, मैंने इस पर लिखा भी है, तो मैंने कोई मीडिया का लश्कर नहीं पाल रखा। ये भी उलमा से कहता हूँ कि अपनी कोई चीज़ मीडिया पर डालनी हो तो फ़ौरन न डालें, एडिट करें, पढ़ें, देखें। मैं एक लेटर लिखता हूँ तो 10 मरतबा पढ़ता हूँ, एक कॉलम लिखता हूँ तो 10 मरतबा पढ़ता हूँ, क्योंकि जब छप गया या सोशल मीडिया पर आ गया तो अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं रही, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। अब आप उसको विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को एहतियात के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब मैं सलामती के इदारों से कहना चाहता हूँ कि हमें मुल्क की सलामती अजीज़ है, हम उसके लिए हर वक्त आमादा व तैयार हैं, लेकिन वो चीज़ें जो मुल्क की सलामती को डैमेज करें या जहाँ से इसमें नक़ब लगाया जाता है, उन हाथों को तोड़ने और उन ज़बानों को काटने की ज़रूरत है। जैसे हमारे अल्लामा काज़मी साहब ने तजवीज़ पेश की है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। खुदारा ऐसे ख़तरे में न डालें। पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले ही है, तो मजहबी इंतशार पैदा न करें, लेकिन लोली पापी न दें, इक़दाम करें, एक्शन लें, अमल करें, कार्रवाई करें, और वो नज़र भी आनी चाहिए। जिसको आप तलाश करना चाहते हैं तो पाताल से निकाल आते हैं, तो इनको तलाश करना भी आपकी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक इक़्तिदार आपके पास है, हमारे पास नहीं है। मुझे एक साहब इख्तियार ने कहा कि फिर आप तलाश करें। मैंने कहा कुर्सी मुझे मिल जाएगी तो फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन अभी आपको कुर्सी मुबारक हो, इक़्तिदार मुबारक हो, मनसब मुबारक हो, लेकिन मनसब के तकाज़ों को पूरा करना आपकी ज़िम्मेदारी है, और मुतालबा करना हमारा आईनी, शरई, दस्तूरी, कानूनी, अखलाकी हक़ है, और हम ये करते रहेंगे। इसलिए जैसा कि अल्लामा फ़ारूक सईदी ने बताया, इस कैंपेन को आपने जारी रखना है, लोगों को बेदार रखना है, और आने वाले महीनों में मजहबी इज्तिमात होंगे, उनको कंसंट्रेट करना है इन नमावी से मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए और लोगों को बेदार करने के लिए। मैं इत्तेहाद अहले सुन्नत के परचम तले इस अज़ीम शान रैली, जुलूस और जलसे के इनेकाद पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इन मुंतज़मीन की हिम्मतों में, अज़ाइम में और इजाफ़ा फरमाए। वमा अलैया इल्लल्लाह। दुआ के बगैर न जाइए। वाला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन। या रब करीम, ये हज़ारों का इज्तिमा है, और ये सब तेरे हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ पे आए हैं। हमारा और दुनियावी कोई मकसद नहीं है मौला, इस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमा। आमीन। और इत्तेहाद अहले सुन्नत को हमेशा कायम व दायम फरमा। आमीन। जितने कायदीन, जितने मौज़िज़ीन, जितने शुरका
یہاں پہ تشریف لائے ہیں مولا، سب کے کاروبار میں، مال میں، جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب کریم جتنے عوام اہل سنت یہاں پہ آئے ہیں رب کریم، جو اپنے مصروفیات کو ترک کر کے آئے ہیں مولا، تو ان پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرما۔ رب کریم ان کے جتنے مسائل ہیں سب کو حل فرما۔ اتحاد اہل سنت کا جو خوبصورت مظاہرہ میں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے یہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا مولا، اس اتحاد کو ہمیشہ نظر بد سے بچا، اور اس اتحاد کے قائدین کو ہمیشہ صحت و سلامتیوں کے ساتھ لمبی زندگیاں عطا فرما، اور خاص طور پہ دعا فرمائیں جانشین مظہر غزالی زماں حضرت سید مظہر سید کاظمی شاہ صاحب کی صحت کے لیے مولا، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ اور مفتی اعظم پاکستان جو کراچی سے تشریف لائے ہیں اس پروگرام کے لیے، مفتی منیب الرحمان صاحب اور حضرت قبلہ حامد سید کاظمی شاہ صاحب، اور خاص طور پر اس پروگرام کے روح رواں قاری حنیف جلندری صاحب، اور جتنے قائدین یہاں پہ موجود ہیں، علامہ فاروق خان سعیدی صاحب، ڈاکٹر صدیق خان صاحب قادری، رب کریم جتنے سٹیج پر میرے پشت پناہان موجود ہیں، رب کریم سب کی عزتوں کو، عظمتوں کو بلندی عطا فرما، اور گستاخوں کو رب کریم ہدایت عطا فرما، اور رب کریم ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، اور جتنے شرکاء تحت نظر شرکاء موجود ہیں رب کریم سب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما، اور جس پروگرام کے لیے خاص طور پر مفتی عثمان فسوری صاحب فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اس پروگرام کو سجانے کے لیے، اپنا حصہ ڈالا ہے، جو جوگ در جوگ قافلے لے کر آئے ہیں، جو بڑی تعداد میں علماء آئے ہیں، وکلاء آئے ہیں، تاجر برادری کے لوگ آئے ہیں، مختلف مکاتب کے لوگ آئے ہیں مولا، سب کو عزت عظمت عطا فرما۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان سب کے حال میں شامل حال فرما۔ جن گھروں میں بہنیں بیٹیاں بچیاں ہیں مولا، ان کے اچھے نصیب فرما، سب کی بہنوں کو بیٹیوں کو دین و دنیا کی شہزادیاں بنا، قدردان اور مہربان گھروں کی زینت بنا۔ رب کریم ہمیں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرما، غلامی رسول میں زندگی اور موت عطا فرما۔ یا الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی فاطمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول۔ آخر میں یہ دعا کریں جو میڈیا کے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بھرپور کوریج دی ہے رب کریم، اور انتظامیہ خاص طور پر جنہوں نے ہمیں سیکیورٹی فراہم کی ہے مولا، ان کو بھی اس کا بہترین نعم البدل اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ۔ اہل سنت اتحاد کے لیے بھی آخر میں پھر ایک بار دعا فرما دیں اتحاد کے لیے، اہل سنت کے مولا اسے ہمیشہ نظر بد سے محفوظ فرما، اس اتحاد کو مزید مضبوط فرما، اور رب کریم یہ بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا شہر ہے، یہ شہر اولیاء کا شہر ہے مولا، اس اولیاء کے شہر میں جو یہ بہت خوبصورت پروگرام ہوا ہے رب کریم، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں اور بارگاہ رسالت مآب میں قبول فرما۔ ہم مولا کریم ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم حضرت تاجدار صداقت کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت مولائے کائنات امیر المؤمنین و امام المتقین شیر خدا حضرت حیدر کرار حضرت علی کی یہ تک مانتے ہیں، ہماری جانیں، ہمارے اعمال، ہماری اولادیں سب کچھ صحابہ کی عظمت و حرمت پر قربان ہے مولا، ہمیں اس پروگرام کے انعقاد پر اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔